اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزكنا أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادہ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا، مالک این و آن، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، دونوں علم کے مالک و مختار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جانی عالمین، شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد علم، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ تیسرا ہفتہ ہے، ہم اسی آیت کے متعلق عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات سے مراد یہاں یہ ہے کہ سچی بات کہو، جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اپنی زبان سے ہرگز کبھی جھوٹ نہ بولو۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام وہ مذہب ہے، گزشتہ ہفتے آپ نے سنا کہ جس کی بنیاد ہی سچائی پر رکھی گئی تھی، اور اسلام کی سب سے پہلی تبلیغ جو کی گئی تھی وہ بھی سچائی کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو لوگوں نے مانا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب اسلام زور و شور سے پھیلنے لگا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو مشرکین کو یہ بڑا ناگوار گزرا، اور ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ اسلام کو پھیلنے سے کس طرح سے روکا جائے، کس طرح سے یہ پھیلنا بند ہو جائے۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں، اس سے کیسے روکا جائے؟ تو کچھ مشورے دینے والوں نے مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ سنو، ایک کام کر لو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو جھوٹا ثابت کریں گے، یہ پروپیگنڈا کریں گے، لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلا دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب یہ مشورہ ہوا اسی وقت کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا بات کر رہے ہو تم؟ اس شخص کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اس کے بارے میں اگر تم کسی سے بھی کہو گے تو کوئی بھی مکہ کا شخص اس بات کو مانے گا نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ کچھ اور صورتحال پیدا کرو، یہ صورتحال تمہاری چلنے والی نہیں ہے اور کارگر ثابت ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ محمد اس شخص کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔
برادران ملت اسلامیہ، اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ وہ لوگ جو ان کو ماننے والے ہیں، ہم اور آپ ان کی امتی ہیں، اور ہمارا ہر کام جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم جھوٹ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام وہ مذہب ہے جو جھوٹ بولنے پر اس قدر پابندی لگاتا ہے کہ فرمایا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، مذاقن بھی جھوٹ بولنا درست نہیں ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مذاق کو چھوڑ دو، کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے یہاں احتیاط کا معاملہ، دیکھو جھوٹ سے بچنے کا، لوگ کہتے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، لوگ کہتے جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوگے، لوگ کہتے جھوٹ نہیں کہو گے۔ میں کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنا جس دن چھوڑ دو گے اسی دن کامیاب ہو جاؤ گے، اسی دن آپ کامران ہو جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، جھوٹ بول کر جو بے برکتی آپ نے حاصل کر لی ہے، اس بے برکتی کا کیا کرو گے؟ پیسہ اور دولت تو تھوڑی بہت کما لی ہوگی، لیکن جھوٹ کی وجہ سے جو وبال آیا ہے بے برکتی کی صورت میں، اس کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ برادران ملت اسلامیہ، احتیاط کا معاملہ دیکھیے، اسلام نے کتنا احتیاط فرمایا ہے، فرمایا بلکہ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے بلایا، غور سے سننا کتنا احتیاط ہے اسلام میں، جھوٹ بولنے سے کیسے منع کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرماتے، میری والدہ نے مجھے بلایا، اور میں نہیں، بچے نہیں آتے ہیں نا کبھی کبھی تو ماں باپ یا بھائی بہن یہ کہہ دیتے ہیں میں تجھے یہ دوں گا وہ دوں گا، ہاتھ میں مٹھی بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لے میرے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے جلدی آ جا، ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں یہ۔ لہذا انہوں نے کہا کہ تو ادھر آ، میری ماں حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں میری والدہ نے کہا ادھر آ میں تجھے کچھ دوں گی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میں چلا گیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میری والدہ سے کہ یہ بتاؤ کہ جو تم نے انہیں بلایا سچ مچ کچھ دینے کا ارادہ تھا یا جھوٹ بول کر بلایا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، ان کی والدہ نے کہا ہاں مجھے میرا ارادہ یقیناً یہ تھا کہ ایک کھجور ہے میرے پاس، میں اپنے بچے کو دینا چاہتی ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دینے کا ارادہ ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو جھوٹ بول کر بلاتے ہو تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیں کہ بچے کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے جھوٹ بول کر اپنے قریب بلانا، یہ بھی اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا، تو کیا کاروبار میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی؟ کیا کاروبار میں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ لیکن آج معاشرہ اس قدر بگڑ گیا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز بیچنا چاہتے ہو تو بغیر جھوٹ کے بیچتے نہیں ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جھوٹ جس کا ہمیشہ میں نے انکار کیا اور آپ لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ یہ جھوٹ ہے کہ یہ چیز مجھے اتنی ہی میں ملی ہے، یہی بھاؤ میں آئی، میں وہی بھاؤ سے دے رہا ہوں جو بھاؤ میں مجھ کو پڑی ہے، تو پھر لائٹ بل کیا جیب سے بھرے گا؟ دکان کا بھاڑا جیب سے بھرے گا؟ یہ کہاں سے پیسے لائے گا؟ اگر وہی بھاؤ میں تجھے دینا ہے تو پھر لائٹ بل اور دکان کا بھاڑا وہ کہاں سے بھرے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، یہ جھوٹ ہے، اور ایسا سودا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ تم کو کتنے میں آیا ہے یہ بتانا، یہ بھی تمہارے لیے یہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم یہ بتاؤ مجھے اتنے میں پڑی ہے، تمہیں کتنے میں دینا ہے یہ تم بتا سکتے ہو، تمہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ تم کتنے میں تمہیں آ رہی ہے وہ چیز وہ تم بتاؤ، اس لیے کہ جھوٹ بولو گے تو پھر یاد رکھنا یہ جو بیع ہوئی ہے، جو یہ تجارت ہوئی ہے، جو سامان تم نے بیچا ہے، اس کی جو رقم حاصل ہوئی ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جھوٹ بولنے سے منع فرماتا ہے۔ میں نے احتیاط کا تقاضا بتایا، ایک مثال اور بھی دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے بچوں سے کہ بچہ جب سوتا نہیں ہے گھر میں تو پھر ماں کہتی ہے بلی آئے گی سو جا، اور طرح طرح کے الفاظ ہیں، کچھ الفاظ ہمارے یہاں پر رائج ہے، وہ آئے گا سو جا، اور پھر بچہ اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کتابوں میں لکھا ہے، اسلامی کتابوں میں، کہ اس طرح کا جھوٹ بولنا بھی درست نہیں ہے۔
یعنی ہے نا ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یہ بولتے بلہ آئے گا سو جا، یا کوئی کتا آئے گا سو جا، دیکھ باہر بھو چلا رہا آئے گا سو جا، بولتے ہیں نا اس طرح سے. تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، تو بڑے جھوٹ کی کیسے اجازت ہوگی، اور بڑے جھوٹ سے تم کو کیسے منافع ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. سچ بولو نجات ملے گی، جھوٹ بولو گے ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سخت بات کہاں کرتے تھے، بڑے سخت مزاج تھے، لوگوں سے بالکل بادشاہ کی، امیروں کی، کبیروں کی، بڑے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. جب بھی کوئی بات ہوتی تھی امیروں کی، غریب امیروں کی، اور تو بلا جھجک ان کے منہ پر کہہ دیتے تھے اور اعلان کر دیتے تھے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، چیز جائز نہیں ہے. ایسے لوگوں کو کہاں پسند آتے؟ امیر لوگوں کو تو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو ان کے آگے پیچھے کرے، وہی لوگ پسند آتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے. حق بات آج ہر کوئی سننا چاہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ حق بات بولو، حق بات بولو، لیکن حال یہ ہے کہ حق بھی سننا چاہتا ہے تو اپنی مرضی کا حق سننا چاہتا ہے. اگر ہمارے خلاف کوئی حق ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہمارے خلاف اگر کسی نے حق بول دیا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں. ہاں دوسرے کے خلاف اگر حق بول دیا تو بہت اچھا بولا ہے. یہ حال ہے ہماری قوم کا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں حقیقت میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں بلکہ وہی بولتے ہیں جو جس سے ان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا کی فکر نہیں ہوتی، دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا. اس لیے کہ جس کو معلوم ہے کہ پوری دنیا اگر ناراض ہو جائے رب رسول راضی ہے تو اسی میں کامیابی ہے. اور اگر جس نے یہ سوچ لیا کہ پوری دنیا کو راضی کرنا ہے، رب رسول ناراض ہو جائے تو کوئی فکر نہیں، اس کے لیے پھر یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت ابو بکر شبلی جو ہیں یہ حق بات سنایا کرتے تھے. اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا، اسے یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جہاں پر بھی ملیں گے اٹھا کر لے کر آؤ، قید خانے میں ڈال دو، کچھ دن قید میں رہیں گے، ان کا دماغ سدھر جائے گا اور پھر یہ حق بات کہنا چھوڑ دیں گے. برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ یہی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے پاس جا رہے تھے. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بھی ہیں انہیں کی خانقاہ کے قریب سے جا رہے تھے. سپاہیوں نے دیکھ لیا اور سپاہی پیچھا کرنے لگے. اب یہ دوڑے بھاگے کہ اب کیسے بھی بچنا ہے اپنے آپ کو، بچانا ہے اپنے آپ کو. یہ دوڑ کر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں چلے گئے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ کے باہر تشریف فرماتے ہیں. کہاں جاؤ اور کہاں میرے پیچھے سپاہی پڑے ہیں، پیر و مرشد مجھے بچا لیجئے. کہاں جاؤ جلدی سے اندر خانقاہ میں جا کر چھپ جاؤ. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ میں گئے اور جا کر اندر ایک کمرے خاص میں جا کر چھپ گئے. ابھی چھپے ہی تھے کہ سپاہی دوڑ کر وہاں پر پہنچے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جنید کی بڑی عزت تھی. کہاں کہ حضرت یہ بتائیے کہ ابو بکر شبلی کو دیکھا ہے؟ کہاں ہاں ابھی تو دیکھا. کہاں ہے وہ؟ کہاں خانقاہ کے اندر چھپا ہوا ہے، خانقاہ کے اندر ابھی تو چلا گیا ہو. اب یہ لوگ بڑے خوش ہوئے. اندر حضرت ابو بکر شبلی سن رہے تھے بات، حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ کیسے پیر و مرشد ہے میرے کہ حال یہ ہے پہلے اندر چھپنے کا کہتے ہیں اور پھر حال یہ ہے کہ پتہ بھی خود بتاتے ہیں کہ اندر چھپا ہوا ہے، راز بھی بتا دیتے ہیں. اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا، چھپانا تھا تو بتانا نہیں تھا اور بتانا تھا تو چھپانا نہیں تھا. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، چھپا بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ اندر بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ سپاہی اندر گئے، کافی تلاش کیا کیونکہ کمرے خاص میں جانے کی ہر کسی کی ہمت نہیں تھی. وہاں پر جا کر آپ چھپے ہوئے تھے، وہاں تک نہیں پہنچے اور سارے خانقاہ کی تلاشی لی اور واپس آ گئے. جیسے ہی باہر آئے پھر حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ ہم تو اندر جا کر آئے، نظر نہیں آئے، کہاں چھپے ہیں؟ کہاں ابھی تو اندر گئے. یہ اور حیران پریشان کہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی تو ایک مرتبہ بتا دیا تھا، ٹھیک تھا، باہر نکلتے چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے، لیکن حال یہ کہ دوسری مرتبہ بھی کہہ رہے ابھی اندر گئے. سپاہی واپس اندر آئے، کافی تلاش کیا لیکن حضرت ابو بکر شبلی نظر نہیں آئے. واپس باہر آئے، پھر پوچھا کہ ہم نے سارے خانقاہ کو تلاش کیا، ساری خانقاہ کو، لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہے؟
کہاں اندر ہی تو گئے. ان لوگوں نے سوچا کہ شاید حضرت کسی اور عالم میں ہے اس لیے یہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ہم تو اندر سب کچھ ڈھونڈ کر آئے ہیں, نظر نہیں آئے ہیں. یہ لوگ سپاہی واپس چلے گئے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں, پیر و مرشد سے کہتے حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, کیا ماجرا ہے کہ آپ نے پہلے چھپایا اور پھر پتا بھی بتا دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چھپانا تھا تو بتانا نہیں تھا, بتانا تھا تو چھپانا نہیں تھا, چھپا کر بتانا یہ کون سا, اس میں کون سی حکمت ہے؟ غور سے جواب سننا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے مرید, اے ابو بکر, تم کیا سمجھتے ہو, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں ان سے جھوٹ بولوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ تم اندر موجود نہیں ہو؟ تم یہ چاہتے تھے اگر میں جھوٹ بولتا تو ہوتا یوں, یہاں تم پکڑے جاتے, وہاں میں پکڑا جاتا. میں نے سچ کہا ہے اس لیے یہاں تم بچ گئے ہو, وہاں میں بچ جاؤں گا. برادران ملت اسلامیہ کہاں الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ کہاں کہ یہاں میں نے سچ کہا جس کی وجہ سے تم بچ گئے ہو, سچ کی برکت سے وہاں پر میں بچ جاؤں گا, اور جھوٹ کہتا تو یہاں تم پھنس جاتے اور وہاں میں پھنس جاتا. برادران ملت اسلامیہ, تو سچائی کے اندر نجات ہے, جھوٹ میں کبھی بھی نجات نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, یاد رکھنا اپنے آپ کو ہر حال میں جھوٹ سے بچائے رکھنا ہے, جھوٹ سے ہم کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا مدینے میں, اپنے توریت کے بہت بڑے عالم, مدینے کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے. حال یہ تھا, کہتے ہیں کہ میں نے جب آقا کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے کا چہرہ ہے. میں نے پہلی نظر دیکھا ہے اور میں نے اسی وقت تہیہ کیا تھا کہ اسلام قبول ضرور کروں گا. برادران ملت اسلامیہ, تو سچے کا چہرہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ سچے کا چہرہ ہے. آج حال یہ کہ ہماری قوم داڑھی اتنی بڑی بڑی رکھ دے گی اور پھر اس کے بعد جھوٹ بولے گی. حال یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گی اور پھر جھوٹ بولے گی, اور لوگ سوچتے ہیں کہ نماز, اس کی نماز کو دیکھ کر, اس کی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر, اس کے کرتے پائجامے کو دیکھ کے, اس کی اچھائی کو دیکھ کر اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اور جب یہ بھروسہ ٹوٹتا ہے تو ایسے ٹوٹتا ہے کہ دوبارہ پھر کسی داڑھی ٹوپی والے پر بھروسہ نہیں کرتا انسان. اس لیے یاد رکھو, اگر یہ شریعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اور اوڑھنا ہی چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی نکال کر جھوٹ بولے, نہیں, یہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. داڑھی نکال کر اگر جھوٹ بولو گے تو ڈبل گناہ ہوگا, داڑھی نکالنے کا گناہ الگ ہوگا اور جھوٹ کا گناہ الگ ہوگا. لیکن جب رکھ دیے ہے تو یاد رکھو, اگر اسلامی لبادہ اوڑھا ہے تو اس کی حق اور اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ تم جہاں سے گزرو لوگ کہیں کہ دیکھو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. اور جب غلام کا یہ کردار ہے تو آقا کا کردار کیسا ہوگا, آقا کا کردار کیسا ہوگا. برادران ملت اسلامی, کیا یاد رکھنا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے, کسی کی صداقت جاننی ہے, تو اس کی ظاہری حلیے پر نہ جاؤ, اس کے نماز پر نہ جاؤ, اس کے روزے پر نہ جاؤ, بلکہ اس کے ساتھ معاملات کرو یا اس کے ساتھ سفر کرو, اس کی حقیقت کھل جائے گی. دو چیز اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے وہ کیسا ہے, اس سے پہلے رائے قائم مت کرو, دو چیز دیکھ لو, معاملات کرو, اگر معاملات میں سچا ہے تو یقیناً وہ اچھا ہے, اور سفر کرو, اور سفر میں اگر وہ اچھا ہے تو یقیناً اچھا ہے. برادران ملت اسلامیہ, دو کام کرنے کے لیے کہا تھا برادران ملت اسلامی کیا. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے قرض لیتے ہیں تو دینے کا نام تک نہیں لیتے ہیں, اور پھر تاریخ اتنی بتاتے ہیں. اگر مجبوری ہے تو بات الگ ہے, لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو یاد رکھو, اگر آپ کے پاس ہے تو پہلے اس کو دو, اور جس دن مقرر کیا ہے اسی دن عطا کر دو, ورنہ یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا آپ کے پاس ہو کر بھی اگر آپ نہیں دو گے تو. اور اگر نہیں ہے تو اس سے مہلت طلب کر لو. اور مہلت دینے والے کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے, میعاد پوری ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ اگر مہلت طلب کرتا ہے اور مہلت اگر عطا کرتا ہے, تو اس کے بعد جتنے دن گزرے گے ہر دن کے بدلے اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا.
برادران ملت اسلامی کیا، لیکن سچ کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا۔ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آپ اتنا بولتے ہو، امام صاحب اتنا بولتے ہو، اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ اثر ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اثر ہوگا، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ساتھ میں تبدیلی آ جائے، ایک ساتھ میں مکمل نظام بدلی ہو جائے۔ لوگ یہ ذہن بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اتنا بولتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا، کہا جتنا بولتے اتنا زیادہ کر کے دکھاتے لوگ، ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں میری غلطی ہے، اس میں میرا قصور ہے؟ میرا کام تو ہے آپ کو بتانا، آپ کی اصلاح کرنا۔ ہم آخر میں کہتے وما علینا الا البلاغ، کیوں کہتے ہمارا پہنچانا کام ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے، لہذا عمل تم نہیں کرو گے، اس کے باوجود بھی غلطی ہماری ہوگی۔ برادران ملت اسلامی کیا، یاد رکھنا یہ غلطی ہماری نہیں ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہدایت دینے والے ہو، بلکہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، میرا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا وذکر، نصیحت کرتے رہو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ نصیحت مومنین کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ اب اپنے ایمان کا جائزہ لو، جن کے دلوں پر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، جن کے دلوں پر نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تنفع المؤمنین، نفع دے گی یہ نصیحت تو صرف مومنین کو نفع دے گی۔ جو مومن ہوگا، جو پکا مومن ہوگا، اسی کو یہ نصیحت جو ہے یہ منافع دے گی، یہ فائدہ دے گی۔ جو پکا مومن نہیں ہوگا وہ اس کو یہ نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ اتنا بولنے کے باوجود بھی اگر سدھار نہیں ہوتا ہے، جو تک نہیں رینگتی ہے بالوں پر، تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں ایمان کی کمی ہے تمہارے اندر، جو اصلاح نہیں کر پا رہے ہو اپنے آپ کی۔ برادران ملت اسلامی کیا، اور یاد رکھنا جو دنیا دار ہوگا، پکا دنیا دار، وہ کتنا بھی اس کو کتنی بھی اصلاح کی بات کر لو، دنیا طلبی جس کے دل میں ہوگی، دنیا کی خواہشات جس کے دلوں میں ہوگی، وہ کبھی اصلاح نہیں قبول کرے گا، وہ حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔